السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں قانون وصیت و شہادت بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قانونی طور پر یہ آیت بڑی اہم ہے کہ قانون شہادت، قانون وصیت کیا ہے جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اور اس میں گواہی کی کیا اہمیت ہے۔ موت سے پہلے ہر انسان پر لازمی ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نہایت اہم ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس سے بہت سارے مسائل سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 106۔ الفاظ ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ان کو مخاطب کر کے کہا یہ جا رہا ہے شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت یا گواہی ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ کب ہونی چاہیے؟ الفاظ ہیں، کہہ یہ رہا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جب موت کا انتظار کیا جائے کہ جب موت آئے تو پھر یہ کچھ کیا جائے۔ قرآن کریم تو اصولاً بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وصیت کرنی چاہیے موت سے پہلے، وہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم موت سے پہلے تو پھر ضرور کرو۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کرو، لیکن جب دیکھو کہ تمہاری صحت بگڑ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، تو اس وقت تو تم لازمی کرو۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اب وصیت کرنی ہے تو پھر اس کی شرائط بھی قرآن بتا رہا ہے کہ کس صورت میں، کس حالت میں کرنی ہے، اس کی شرط کیا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ حین الوصیتی، وصیت کے وقت۔ تو وصیت کے وقت کیا کرنا ہے؟ الفاظ ہیں، کہہ یہ رہا ہے کہ اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل گواہوں کی، یعنی تم مسلمین میں سے دو عادل گواہوں کی گواہی لازمی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمین میں سے کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو، تو آگے الفاظ ہیں، کہہ یہ رہا ہے کہ او آخران من غیرکم، یا تمہارے مسلمین سے باہر دو اور گواہوں کی۔ پہلے تو یہ کہ مسلمین میں سے گواہ ہوں، نہیں ہیں تو پھر مسلمین سے باہر، یعنی ان کے علاوہ کوئی گواہ ہوں تو وہ پھر ان کی گواہی لی جائے۔ اس سے یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ گواہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، گواہی بہت لازمی ہے۔ یہ ہر صورت میں، کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، وصیت کا معاملہ ہو، شہادت ہے، تو اس کے اوپر گواہی ضرور ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ہے، اپنے خطہ میں ہے، اپنے ملک میں ہے تو اپنے لوگوں سے گواہی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ملک سے باہر کسی غیر ملک میں ہے، غیر قوم میں ہے، وہاں پر مسلمین نہیں ہیں تو پھر ان کی گواہی۔ اس لیے اگلے الفاظ ہیں، کہہ یہ رہا ہے کہ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ اب حالت سفر میں ہے، وہاں اپنے لوگ تو ہیں نہیں، تو وہاں کوئی اپنے آدمی نہ پاؤ تو پھر کیا ہے؟ اس صورت میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، یعنی تم دیکھو کہ موت آنے والی ہے، انسان کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، کوئی بیماری ہے یا جسمانی کوئی صحت اس طرح سے ہے، تو موسٹلی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحت بگڑ رہی ہے یا بیماری کی شدت یہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس صورت میں انسان خود بھانپ سکتا ہے کہ میرے ساتھ
موت کا معاملہ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے یہ جو وصیت ہے یہ لازمی کرنی ہے، اور اس کے اوپر گواہی جو ہے وہ بھی لازمی لینی ہے، چاہے اپنے لوگوں میں آپ ہوں یا آپ غیروں کے ہاں ہوں۔ تو اگر غیروں کے ہاں ہوں، کسی غیر ملک میں ہوں، تو ان میں سے کسی کی گواہی۔ تو اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ تحبسونہا من بعد الصلاۃ، تو تم ان دونوں کو صلاۃ کے بعد روک لو، یعنی وہ جو دو گواہ ہیں تو پہلے صلاۃ ادا کر لو، اس کے بعد ان دونوں کو صلاۃ کے بعد روک لو، گواہی کے لیے روک لو۔ تو اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں۔ یہ اس صورت میں ہے، قسمیں آگے خود بتا رہا ہے کہ کیا صورت ہے کہ ان سے قسمیں لی جا سکتی ہیں اور وہ قسمیں کھائیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان ارتبتم، اگر تم ان پر شک کرو کہ وہ سچ نہیں بولیں گے، اگر تم ان پر شک کرو، کس چیز کا شک؟ کہ وہ سچ نہیں بولیں گے، گواہی سچی نہیں دیں گے، تو پھر ان سے قسم لے لو اور وہ قسم دیں، وہ قسم کھائیں۔ اور وہ قسم میں کیا کہیں؟ الفاظ ہے، کہتا ہے کہ لا نشتری بہ ثمنا، وہ کہیں کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیتے، یعنی ہم سچی قسم کھاتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، کسی قسم کا ہم اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں لیتے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ہم قسم کھاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، یعنی قسم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی لے دے کے بھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی رشتہ داری کا پاس بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی تعلق یا رشتہ داری نکل آئے تو اس کی وجہ سے قسم کو آپ جو ہے وہ بدل دیں، کسی کے حق میں کر دیں، کسی کے خلاف کر دیں، یہ نہیں کرنا۔ سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قسم کھانی ہے، گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں، یعنی یہ جو گواہی ہے اس کو بھی نہیں چھپانا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ گواہی غلط دینا، وہ بھی نہیں کرنا، کچھ لے دے کے یا رشتہ داری کا پاس رکھ کے گواہی کو بدل دیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، جب ایز اے گواہ بلایا جائے تو صحیح دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ گواہی دینی چاہیے، کیونکہ اگر گواہی بدلی جاتی ہے یا گواہی نہیں دی جاتی تو یہ بھی جرم ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے اِنَّا اِذًا مِنَ الْآثِمِينَ، ورنہ بلا شبہ ہم یقیناً مجرمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم گواہی کو بدلیں گے، کسی قیمت کے بدلے اس کو تبدیل کریں گے، یا کسی رشتہ داری کا پاس کر کے اس کو بدلیں گے، یا اس گواہی کو چھپائیں گے، تو ہم مجرمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جرم ہے، گواہی کو بدلنا کسی بھی وجہ سے یا گواہی کو چھپانا، قرآن کی روح سے یہ جرم ہے۔ اگر کسی کنٹری میں اسلامی یا دین کا نظام نافذ ہو، اسلام نافذ ہو، تو اس میں یہ جرم ہوگا اور اس کی ایک سزا بھی مقرر کی جائے گی۔ یہ چیز ہے، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ قانونی معاملات ہیں، عدالتی امور ہیں۔ قرآن کریم اس سلسلے میں انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ کسی بھی دشواری سے دوچار نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، معاشرے کا جو استحکام ہے، اس کا جو امن ہے، جو سکون ہے، اس کے لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ قانون شہادت، قانون وصیت، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔
اور ان کی خلاف ورزی کے معاشرے کے اوپر بڑے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔